نمبر لے کے میرا اس نے کانٹیکٹ کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے ادھر کہیں. انہوں نے کافی یقین دلایا اپنے پہ. میں نے جو بھی فیصلہ کرنا اپنی زندگی کا خود ہی کرنا تھا. پھر میں نے 2 سال کافی دیر اس کے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا رابطہ. عید والے دن ایسے ہی بلاک کر کے تو چلا گیا. بچے کا ہی سوچ رہی ہوں, بچے کا سوچ کے کہا تھا کہ چلو اس کو بھی باپ کا سایہ مل جائے گا. بس ماں باپ کی عزت رکھیں, ان کی عزت خراب نہ کریں, ان کے کہنے پہ جہاں وہ بولے وہیں شادی چپ کر کے کر لیں. میرے ساتھ مہنور موجود ہے. جس طرح آج کل لڑکیوں کو بھی دھوکے ملتے ہیں, لڑکوں کو بھی اسی طرح کئی لڑکیاں دھوکے دیتی ہیں, لیکن اسی طرح یہ دھوکے کا شکار ہوئی. 5 سال ریلیشن میں رہا, اسے اعتبار دلایا گیا اس چیز کا کہ تم سے رشتہ کریں گے, تمہارے ساتھ شادی کریں گے, لیکن اسے دھوکہ دے کے چلے گیا. اب جو مہنور ہے کس حال میں زندگی بسر کر رہی ہے اب آپ کے سامنے ہے, اور مہنور کن پریشانیوں سے گزری ہے ابھی تک. یہ اکثر اوقات کیا اس کا کہنا ہے کہ میں روتی رہتی ہوں, اور یہ یہاں پہ کیوں بیٹھی ہے. مہنور لڑکا ہے کون تھا؟ پتہ نہیں, ایسے رونگ نمبر آیا تھا میرے پاس. تو رونگ نمبر پہ آپ نے بات کر لی؟ نہیں, وہ ہے ہمارے علاقے کا ہی تھا. ویسے پتہ نہیں نمبر کس علاقے کا تھا؟ ٹوبا ٹیک سنگھ کا. پتہ نہیں نمبر اس نے کہاں سے لیا تھا کہاں سے نہیں. میرا نمبر لے کے میرا اس نے کانٹیکٹ کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے ادھر کہیں, آپ مجھے اچھی لگیں گے تو میں آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا میں کسی سے بات نہیں کرتی اور نہ مجھے ضرورت ہے. انہوں نے کافی یقین دلایا اپنے پہ, تو اس وجہ سے پھر میں ان کی سسٹر کے گھر گئی ہوں, اپنے گھر لے کے گیا, امی ابو کے ساتھ, چاچو تایا سب کے ساتھ ملایا, سب کے گھروں میں لے کے گیا مجھے. اچھا, سب رشتہ داروں سے ملواتا رہا, یعنی وہ آپ کو مطلب اس نے اعتماد پورا یہ کروایا کہ میں آپ سے محبت تو سچی کرتا ہوں. دیکھے نا, اعتماد پھر ہی آیا نا, مجھے اپنے گھر لے کے گیا. ایک شادی سے پہلے بندہ عورت کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے, پھر ہی عورت کو یقین آتا ہے کہ یہ اپنی فیملی میں جب مجھے لے گیا, لے جا کے بٹھا لیا اس نے, تو اس سے تو بڑھ کر مجھ سے چاہت پیار کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس سے تو سچا انسان ہی کوئی نہیں ہے. بس اسی باتوں میں اس کی بات میں آتی رہی ہوں. پھر اس نے اپنی سسٹر کے گھر مجھے رکھا ہوا تھا, 5000 رینٹ دیتا تھا گھر کا. تو اس کے بعد اس نے پھر 3 سال کے بعد کانٹیکٹ ختم کر دیا خود ہی. 3 سال تک تعلق رہا, اس دوران شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ آپ نے بھی اپنے گھر بتا دیا ہوا تھا. میرے گھر میں کوئی نہیں تھا, میں نے خود ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. بہن بھائی سب اپنے گھروں کے, میں نے جو بھی فیصلہ کرنا اپنی زندگی کا خود ہی کرنا تھا. تو اس نے مجھے کہا تھا ابھی ویٹ کرو, صبر کرو. اس کے پاس اس ٹائم جاب نہیں تھی. اس نے کہا تھا مجھے جاب کر لینے تو پھر ہم شادی کریں گے. جیسے اس کی جاب لگی ہے تو لاہور اس کی جاب لگی ہے تو وہ مجھے چھوڑ گیا, بلاک کر گیا. شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ گئی اس وجہ سے. آپ کو پتہ ہی ہے جو وہ مال پہ جاب کرتا تھا, مال پہ جو کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے کانٹیکٹ ختم کر دیا, نمبر بلاک کر دیے. پھر میں نے 2 سال کافی دیر اس کے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا رابطہ. تو آپ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح گھومتی رہی, اسے ڈھونڈتی رہی, ڈھونڈتے آپ اسے لاہور آ گئی. میں نے کزن سے بھی پوچھا ہے سب سے, پھر میں لاہور بھی آ گئی. میں نے کہا ادھر ہی ہوگا کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گا, لیکن نہیں. پھر میں نے پرانی فیس بک بنائی ہے 1.5 ماہ پہلے, اس پہ اس کا میسیج آیا ہوا تھا آپ کدھر ہے, نمبر ہی نہیں آپ کا مل رہا, نمبر بھی بند ہے, میرے سے رابطہ کرو, میں بہت پچھتا رہا ہوں چھوڑ کے آپ کو, بات کرو میرے ساتھ. میں نے پھر بات کی, یہاں تک کہ میرا بیٹا ہے, اس نے میرے بیٹے کو بھی کہا کہ میں آپ کا پاپا ہوں, آپ کا پاپا بنوں گا انشاءاللہ. وہ بھی اس کو پاپا کہہ کے بلاتا تھا. 1 منتھ اس نے ایسے میرے بیٹے کو بھی ایسے, چلو میں تو صحیح, میرے بیٹے کا دل تو نہ دکھاتا, اس کا دل تو نہ توڑتا. 1 ماہ بعد پھر اس نے عید پہ ایسے ہی کیا. عید کے بعد نکاح کرنا تھا, عید پہ بلاک کر دیا. عید پہ بلاک کر دیا اس نے؟ عید والے دن ایسے بلاک کر کے تو چلا گیا. دوبارہ کانٹیکٹ نہیں. میں نے دوبارہ واٹس ایپ دوسری بنائی, اس پہ میسیج کیے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, مجھے بتائیں تو صحیح, کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے تب بھی بتا دیں تاکہ میں خود کو سنبھالوں, پیچھے ہٹ جاؤں. نہیں, کوئی نہیں ہے, تم ہی ہو, تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر کوئی جواب نہیں مجھے رسپانس دیا. پھر اس نمبر سے بھی بلاک کر دیا, سم سے بھی بلاک کر دیا. میں نے پھر دوبارہ کانٹیکٹ کی کوشش نہیں کی, رابطے کی کوشش نہیں کی. تو آپ اپنی زندگی کو خراب کر رہی ہو, اپنے بچے کا سوچو, اپنے بچے کا فیوچر سوچو. بچے کا ہی سوچ رہی ہوں, بچے کا سوچ کے کہا تھا کہ چلو اس کو بھی باپ کا سایہ مل جائے گا. اکیلے زندگی بچے کے ساتھ گزار کے بچہ بھی تنگ آ گیا نا. ہمارا جاب کر کے گزارا نہیں ہوتا, جاب کرتی ہوں تو بچے کو کہاں چھوڑوں. اتنا اعتماد میں لے کے اس نے کیوں دھوکہ دیا؟ کوئی وجہ تھی؟ کوئی وجہ بھی نہیں تھی, بس ایسے ہی, پتہ نہیں کہ وہ صرف اس کا ٹارگیٹ ہی شروع سے یہ تھا کہ میں نے استعمال کرنا اور چھوڑ دینا. شاید یہی تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اس پہ بہت زیادہ یقین تھا. اس نے اپنے بھی اتنا یقین دلایا نا کہ میں کہتی ہوں پوری دنیا میں اس جیسا انسان نہیں. وہ شکل سے بھی نہیں لگتا, شکل سے بھی بڑا اچھا, شریف, پڑھا لکھا لگتا ہے, لیکن
पता नहीं क्यों ब्लॉक क्यों कर जाता है बिला वजह, बताए वजह جب भी اس کا نہیں دل کرتا ہے بتاتا۔ آپ پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے تو آپ پھر بیوقوف ہوئی نا, آپ اس سے دوبارہ رابطہ کر لیتی ہو. نہیں، ایک مرتبہ دوبارہ آیا، اب نہیں آئے گا، اب رابطہ نہیں کروں گی کبھی بھی، اب کبھی بھی نہیں کرو گی. کبھی بھی نہیں، سوچوں گی بھی نہیں۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دینی تھی کہ آپ کا بچہ کس حد تک گر چکا ہے, اور اس نے میرے نہیں، ساتھ اس اس کے طرح گھر والوں تعلقات قائم کر کے. سے، گھر والوں سے کانٹیکٹ نہیں ہے میرا، اور نہ ہی میں کبھی ادھر گئی۔ اس کے گھر والے نہیں اس کے جو والدین ہیں نا وہ نہیں مان رہے تھے شادی کے لیے، اچھا, وہ شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے, تو ہو لیکن سکتا اس ہے نے اس کے مجھے پیچھے کہا، وجہ یہ ہو. لیکن اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں لاہور میں ہی رہتا ہوں، ہم ادھر ہی گھر لے کے رہیں گے، ادھر ہی شادی کریں گے۔ آپ اس سے رابطہ کیے بغیر, اس کے کہے بغیر لاہور آ کے رہنا شروع ہو گئی. یہ یہاں کی میں تو اپنی زندگی جو- بڑی مشکل ہے, یہاں پہ اخراجات, نوکری, نیا جگہ, تو یہاں سب نہیں، یہاں چیزیں پہ میں افورڈ کر رہی ہوں. جاب کے لیے جاب کر رہی ہوں میں، جاب کرنے کے لیے یہاں لاہور شفٹ ہوئی تھی صرف، کیونکہ ادھر ہمارے چھوٹے علاقے ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پہ کوئی ایسی جاب نہیں جہاں اچھی سیلری ملے، وہاں پہ بھی رینٹ پہ ہی گھر تھا، گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ادھر یہ ہے کہ جاب ملی ہے، اچھی سیلری بن جاتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے گھر کا۔ کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں ان لڑکیوں کو جو اس طرح دھوکے میں آ جاتی ہیں؟ بس میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں، اپنے والدین کی زندگی عزت خراب نہ کرے کچھ تو والدین، بھاگ بھی آتی ہے نا گھر سے. بس ماں باپ کی عزت رکھیں، ان کی عزت خراب نہ کریں، ان کے کہنے پہ جہاں وہ بولے وہیں شادی چپ کر کے کر لیں، کیونکہ یہ لڑکوں کو کوئی پتہ نہیں شادی کر کے بھی چھوڑ جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان پہ اعتبار لیکن نہ ہر ایک کریں۔ ایک جیسا تو نہیں ہوتا, پانچوں یہ ایک تو ہے جیسے تو نہیں نہ پانچوں، ہوتی. لیکن نا کسی لوگ کے غلط کرنے سے سارے لڑکے تو برے نہیں نہ ہوگی. سارے برے نہیں ہیں، اسی ہر طرح کچھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی بری ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی، لڑکے بھی اچھے بھی برے بھی، لیکن یقین نہیں اب کسی پہ. جب یہ لوگ کہتے ہیں نا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، میرے دیکھنے میں برابر ہی ہے، ساری دنیا ہی گول ہے۔ آج جس سے بھی آپ کسی کام کے لیے بھی بات کریں گے نا، اس نے پہلے یہی کہنا ہے پہلے ہمارا کام نکالو، پھر ہم آپ کو کام پہ لگاتے ہیں، پھر ہم آپ کو کام دیں گے۔ یہ باتوں سے نا میرا بہت دل بدزن ہوا ہے اور بہت چل گیا، اب تو بالکل بھی نہیں، میرا دل ہی نہیں کر رہا ہے کسی پہ اعتبار کرنے کو، اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ اچھا جی, یہ کہانی تھی ماہنور کی دکھ بھری کہ جس طرح یہ توبہ ٹیک سنگھ سے لاہور شفٹ ہوئی اور کس طرح وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے, اور اس کے لیے مشکل ہو گیا ان حالات کو. باقی جو لوگ میرے خیال سے کہ اس طرح تعلق بنا کے اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں, فراڈ دے دیتے ہیں, میرے خیال سے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اس طرح زندگی بسر کریں جس سے ہم لوگ اپنے خدا کو راضی کر سکیں. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.